وہ نام جو تقدیر بدل دیتے ہیں. The names which can transfigure your destiny. کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو تقدیر بدل دیتے ہیں. میں انہی ریئلسٹک ریئل لوگوں کا ریفرنس دوں گا لیکن ان کا نام نہیں لوں گا. ان کو یہ نہیں بتاؤں گا وہ کون تھے، لیکن یہ نام ضرور مجھے لینا پڑے گا تاکہ ویورز کو یہ بات سمجھ آ سکے کہ میں کس نہج پر، کس ویو لینتھ پہ بات کر رہا ہوں. آپ کچھ نام بھی ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو تہس نہس کر کے جنم کے جیتے ہیں اور سکون پاتے ہیں لوگوں کی خوشیوں کو چھین کے، خود بھی تنہا رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی تنہا رہنا پسند کرواتے ہیں. اسی طرح میں ایک بھائی کی اگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس سیگمنٹ کا مصحف سمجھ میں آ جائے. ان کے خواب کی میں نے کوئی 6-7 دفعہ تعبیر کی تھی کہ ان کو بیرون ملک چلے جانا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو السمیع العلیم، هو الغفور الرحیم، هو التواب الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دربار امام سعادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ نام جو تقدیر بدل دیتے ہیں. The names which can transfigure your destiny. میں already بہت بدنام ہوں. اب آپ سوچیں گے بھائی جان نے ایسا کیوں کہا ہے؟ جی، مولا علی کی حدیث ہے، وہ حق یعنی سچ کبھی ہو ہی نہیں سکتا جس کی مخالفت نہ کی جائے. ظاہر ہے جہاں 90% لوگ پسند کرتے ہیں وہاں 10% آپ کے دشمن بھی ہوتے. تو وہ جو سیگمنٹ نام کے اوپر ہم نے کیے ہیں اس پر جتنا فلیش بیک اور جتنا اس میں مجھے ڈریگوٹری کامنٹس ملے ہیں شاید ہی مجھے کسی سیگمنٹ میں ملے ہوں. لوگوں نے جس قسم کی لینگویج استعمال کی وہ تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا. وہ شرافت شرفا پڑھے لکھوں کی، اہل نسب کی. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ تھوڑی ہے، کیونکہ جن کی تقدیریں بدل رہی ہیں وہ کاؤنٹلیس لوگ ہیں. لوگ ایک کامنٹ میں لکھ رہے ہیں کہ کسی کا گھر برباد کر کے آپ کو کیا ملا. مجھے جو اتنے گھر آباد ہوئے ہیں، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، ان کی اولادیں ہو گئی ہیں نام بدلنے کی وجہ سے، ان سے جو کچھ مل رہا ہے وہ کس حساب میں ہے؟ اور پھر اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کا صحیح نام نہیں رکھا، اگر آپ کے پیدا ہونے پر فلمی ستاروں کے نام رکھے گئے، اگر آپ کے پیدا ہونے پر آپ کے ددیال ندیال نے لو نالج کی وجہ سے لشکری یا کہلاتی ہوئی کہلاوے یا افسانوی کوئی نام رکھ دیے ہیں تو اس میں بھائی جان کا قصور ہے. مصیبت یہ نبی کے ساتھ بھی یہی ہے، پیغمبر کے ساتھ بھی یہی ہوا، آل رسول کے ساتھ بھی، اولیاء اللہ کے ساتھ بھی یہی بھی، اور ہم جیسے گناہگاروں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو صحیح اور حق سچ بات بتائے گا اس کو یہی صلہ ملے گا. کیونکہ مولا علی کی حدیث ہے، محسن کا یہ شان اور درجہ ہے کہ محسن جس پر احسان کرتا ہے تو جس پر احسان کرے وہی اس سے دشمنی کرتا ہے، یعنی جس پر احسان کیا جائے وہی اس کا دشمن ہو جاتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ نام اتنا بڑا زندگی پر امپیکٹ رکھتے ہیں، تو یا تو یہ بنا دیں گے آپ کو یا پھر آپ کو گرا دیں گے. اب آج جو یہ سیگمنٹ کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ خواب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محض آپ کے ناموں کی وجہ سے وہ تعبیر نہیں رکھتے. فار ایگزامپل بہت ساری بہنیں مجھے طویل عرصے سے بتا رہی ہیں آپ نے 2 سال پہلے تعبیر دی تھی کہ میری شادی ہو جائے گی، میرا رشتہ آیا ہوا ہے،
میں نے اول تو یہ کسی کو کہا ہی نہیں آج تک تمہاری شادی ہو جائے گی، کیونکہ یہ غیب کا دعویٰ کرنے والا جملہ ہے، اور غیب کا علم تو اللہ کو ہے، یا اس کے نبی کو، یا آل رسول اہل بیت کو، یا اس کے منتخبین چنے ہوئوں کو ہے۔ میں تو اپنے آپ کو ان میں شمار ہی نہیں کرتا، میں تو بہت گناہ گار فاسق و فاجر انسان ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا خواب یہ کہتا ہے کہ آپ کی شادی ہو جانی چاہیے، اور عنقریب کوئی رشتہ ہے کہ آپ کی یہاں شادی ہو جائے۔ اب اور بھی کچھ بہنوں کو خواب آئے کہ جس میں ان کی فار ایگزامپل مہندی لگی تھی، تو میں نے کہا جناب یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا بات پکی ہو کر مہندی کی نہج تک پہنچنے والی ہے۔ پھر کچھ بہنوں نے خواب دیکھا کہ دونوں نے مرد اور عورت نے سفید کپڑے پہنے ہیں اور وہ مسجد میں ہیں۔ کہنے لگی بھائی اب یہ کیسے ممکن ہے کہ میں عورت ہوں اور مسجد میں کھڑی ہوں؟ میں نے کہا بہن ممکن ہے کہ آپ کا نکاح نزدیک آ رہا ہے۔ کچھ اسی سملیرٹیز کے خواب کچھ بہنوں نے وٹنس کیے، اور انہوں نے 2 سال 3 سال بعد کہا کہ آپ نے 2-3 سال پہلے کہا تھا کہ جناب میرے خواب کی تعبیر میں یہ لکھا ہے، لیکن آج 3 سال ہو گئے ہیں ہماری تو شادی نہیں ہوئی۔ یہ سیگمنٹ اس کا جواب ہے۔ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو تقدیر بدل دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں انہی ریئلسٹک ریئل لوگوں کا ریفرنس دوں گا، لیکن ان کا نام نہیں لوں گا، ان کو یہ نہیں بتاؤں گا وہ کون تھے، لیکن یہ نام ضرور مجھے لینا پڑے گا تاکہ ویورز کو یہ بات سمجھ آ سکے کہ میں کس نہج پر، کس ویو لینتھ پہ بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اب ایک سسٹر تھیں، انہوں نے یہی شکوہ کیا، آج 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، اور آپ نے 2-2.5 سال پہلے کہا تھا کہ جناب یہ خواب یہ علامت تعبیر کر رہا ہے کہ تمہاری شادی ہو جانی چاہیے، اور رشتہ بڑا خاندانی ہے۔ بھائی ابھی تک 2-2.5 سال ہو گئے، میری تو شادی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا سسٹر آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی میرا نام مریم ہے۔ میں نے کہا آپ کا نام آپ کی شادی نہیں ہونے دے گا۔ کہنے لگی یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بہن میں سیگمنٹ تو بہت پہلے کر چکا ہوں اس پہ، اور اس پہ پہلے میں بہت بتا چکا ہوں کہ یہ حضرت بی بی مریم نے جو زندگی مصائب میں گزاری، کیا آج آپ جزدان سے نکال کر قرآن کو ترجمے سے پڑھ نہیں لیتے کہ ساری زندگی روتی رہیں؟ اور کیا ہوا کہ اللہ پاک نے ان کی طرف کلمہ بھیجا، اور اس طرح حضرت عیسیٰ روح اللہ اس دنیا میں آئے، لیکن ان کو شوہر نہیں مل سکا۔ تو میں نے کہا جب آپ نے نام رکھا ہے تو آپ دونوں چیزوں کے لیے تیار رہیں، ایک یہ کہ آپ پر مصائب آئیں گے اور روتی رہیں گی، اور آپ کو شوہر نہیں ملے گا۔ اب ظاہر ہے عیسیٰ روح اللہ کا درجہ تو آپ کو نہیں مل سکتا نا، لیکن آپ نے نام اتنا بھاری اٹھا لیا ہے۔ خواب آپ کے لیے تقدیر کے حساب سے خوشیاں لا رہا ہے، لیکن نام آپ کی ان خوشیوں کو چھین رہا ہے۔ یہ ہوتے ہیں وہ نام جو تقدیر چھین رہے تھے۔ یعنی مشیت الہی، اذن الہی یہی ہے کہ towards the direction of your fate، آپ کی تقدیر، آپ کی رخصتی ہو، شادی ہو، آپ کے لیے انٹیوشنز ویسے ہی خواب میں آ رہی ہیں، لیکن آپ کا نام ان کو ہٹا رہا ہے، نام ان کو ریسیپٹ نہیں ہونے دے رہا، ریسیپشن نہیں ہونے دے رہا، یعنی کہ آپ کے نام کا ریسیپٹر آپ کی خوشیوں کو ایکوائر نہیں ہونے دے رہا۔ ایک اور اسی طرح سسٹر تھی، انہوں نے بھی 1.5-2 سال بعد شکوہ کیا کہ بھائی جان اب تک میں کوئی 10 سے 12 خواب آپ سے تعبیر کرا چکی ہوں، اور سب کے سب میں یہی آپ نے کہا تھا کہ بہت خاندانی رشتہ ہے، یہ نزدیک ہے، قریب ہے، آنے والا ہے، ہو جانی چاہیے، یا تمہاری بہت نیک رشتہ قریب ہے۔ اب یہاں اگزامپل تھوڑی ڈیفرنٹ یہ تھی کہ ان کا نام بہت اچھا تھا، اور ان کے نام کے حساب سے شادی ہو بھی جانی چاہیے تھی۔ اب کیا وجہ ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ان کے گرد، ان کے خاندان کی ہی ایک سسٹر ایسی تھی جو جیلسی میں ان کا رشتہ اپنے فرزند کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ اس گھر نے ان کو ریفیوز کر دیا تھا، اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ رشتے میں ان کی پھپھی لگتی تھیں۔ یہ بات میں نے استخارہ کر کے اس لڑکی کو جب بتائی، کیونکہ وہ تو بتا نہیں رہی تھی، وہ تو صرف کامنٹ سیکشن میں یوٹیوب پر آ کر، آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہوں گے، آپ نے 10 دفعہ 12 دفعہ تعبیریں دی ہیں میرے خواب کی، ابھی تک تو میری شادی نہیں، آپ تو یہی پڑھ رہے ہوں گے، مجھے برا سمجھ رہے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کسی ایک کے کامنٹ کے لیے میں کسی کی بے پردگی تھوڑی کروں گا، میں تو ان کا پردہ ہی رکھوں گا، چاہے مجھے جو مرضی سمجھیں، یہ میرا کام ہے۔ تو ان کے خاندان میں ان کی پھپھی ہی اس بچی کی جیلسی میں جو رشتہ ان کو کنسلٹ کرنے آتا تھا اور ان سے
پوچھتا تھا، آتا تھا، وہ اس کو کونے میں لے جاتی تھی اور پتہ نہیں کیا کہتی تھی، وہ دوبارہ پلٹ کر رشتہ نہیں آتا تھا۔ ان پھپھی کا جو نام تھا وہ بڑا بھیانک تھا، میں بیان نہیں کر سکتا یہاں پر، پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے، نعوذ باللہ آپ فرقہ وارانہ بات کرتے ہیں، لیکن I'm sorry، وہ نام تقدیریں آباد نہیں ہونے دیتے۔ کچھ نام بھی ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو تہس نہس کر کے جنم کے جیتے ہیں اور سکون پاتے ہیں لوگوں کی خوشیوں کو چھین کے، خود بھی تنہا رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی تنہا رہنا پسند کرواتے ہیں۔ اسی طرح اب یہ دو بہنوں کی اگزامپل ہو گئی، اسی طرح میں ایک بھائی کی اگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس سیگمنٹ کا مصحف سمجھ میں آ جائے کہ وہ نام بھی ہوتے ہیں، کچھ نام بھی ہوتے ہیں جو تقدیر سے ملاقات کرنے نہیں دیتے۔ اب ایک بھائی تھے، ان کے خواب کی میں نے کوئی 6-7 دفعہ تعبیر کی تھی کہ ان کو بیرون ملک چلے جانا چاہیے۔ مسلسل وہ سمندر دیکھتے تھے یا پھر اپنے آپ کو کسی نئی ریس کے ساتھ دیکھتے تھے جن کی لینگویج وہ بولتے نہیں تھے، تو انہوں نے پلٹ پلٹ کر یہ خواب دیکھا، تو میں نے ان کی یہی تعبیر دی کہ آپ کو بیرون ملک چلے جانا چاہیے، آپ کو محنت کرنی چاہیے، جستجو کرنی چاہیے، فوراً اپلائی کرنا چاہیے، ہر طرح سے اپلائی کریں، آپ کی جو بھی کیپیسٹی ہے، جو بھی ایسٹس ہیں ان کو اکٹھا کریں، نظر کر دیں، زور لگائیں، نکل جائیں۔ غازی کی جوتیوں کے صدقے اللہ صاحب ریکور کر دے گا۔ 2.5-3 سال گزر گئے، 3 سال بعد وہ یوٹیوب کامنٹ میں آئے، چینل پر آ کر کہنے لگے بھائی جان آپ نے کوئی میرے خواب کی 6-7 تعبیریں دی ہیں، آج 3 سال ہو گئے ہیں، آپ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ میں باہر چلا جاؤں گا اور میں آج تک باہر نہیں جا سکتا۔ میں نے ان سے کہا بھائی صاحب یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی میرا نام ندیم ہے۔ میں نے کہا بھائی صاحب بات دراصل یہ ہے، ندیم نام میں اللہ نے یہ خود غرضی رکھی ہے کہ یہ نام کنویں کے مینڈک کی طرح ہوتا ہے، اور ندیم نام ایک واحد ایسا ہے کہ یہ کیونکہ شروع نون سے ہوتا ہے اور ختم میم پہ ہوتا ہے، اور نون نام میں اللہ نے کیفیت یہ رکھی ہے کہ نون سے لڑکی عورت کا نام نہیں ہونا چاہیے، لیکن مرد کا اتنا ہی نون سے نام اسے زمین سے آسمان کی بلندی پر لے جاتا ہے، لیکن آپ کا نون اختتام میم پر ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اس وجہ سے یہ نام آپ کو آپ کی تقدیر سے محروم کر رہا ہے، اگر یہی میم شروع میں ہوتا اور بے شک ختم کسی بھی حرف پہ ہوتا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ضروری نہیں ہے اس کا مطلب ہے نام میم سے ہی ہونا چاہیے، میں نے کہا نون سے نام شروع ہو اور پھر میم پہ اینڈ ہو رہا ہے تو یہ ندامت بھی ہے، ندیم بھی ہے، اس میں وہ لہجہ آ رہا ہے جو ہر خوشی کو آپ کے نزدیک آ کر نیوٹرلائز کر دیتا ہے، اور ایگزیکٹلی اس شخص کے ساتھ یہی ہوا۔ میں اس کی گڈ نیوز بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ بہت فرسٹریٹڈ ہو گئے تھے، تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نے مجھ سے پہلے تو پوچھا نہیں، میں آپ کو اب پوچھ رہے تو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ لوگوں کو اچھا بتاؤ تو لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں ہوتا، وہ قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو ہمارے نام پر شک کر رہے ہیں، پھر میں کہتا ہوں جاؤ بھگتو، پھر سیدھا سیدھا، پھر میں چینج نہیں کرتا ہوں، مرضی آپ کی، جو مرضی کریں آپ کامنٹ میں دیکھیے گا کتنی بہنیں آگے کہتی ہیں کہ ہاں جی ہماری تو فلاں بہت آباد ہے، ہمارا تو فلاں بہت آباد ہے، آپ ایسی ناموں کی برائیاں کرتے ہیں۔ یار ان کے نزدیک والوں سے پوچھو نا، ان کے دشمنوں سے پوچھو نا، یزید کے دوستوں سے بھی پوچھو گے، فرعون کے دوستوں سے بھی پوچھو گے، نمرود کے دوستوں سے بھی پوچھو گے، ابو سفیان کے دوستوں سے بھی پوچھو گے، اگر تم دشمنان آل رسول، دشمنان اسلام کے دوستوں سے بھی پوچھو گے تو وہ اسے اچھا ہی بتائیں گے بھائی، برا تھوڑی بتائیں گے۔ بات تو جب ہے کہ غیر آپ کی تعریف کرے، تو بات ساری یہ ہے، میں نے ان سے کہا آپ اپنا نام چینج کر لیں، اور میں نے ان کا نام پہ ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے لکھا۔ اللہ کرے وہ سن رہے ہوں اور وہ کامنٹ دیکھیں اور وہ آ کر بتائیں اس سیگمنٹ میں، ماشاءاللہ انہیں گئے ہوئے بھی بیرون ملک 1 سال ہو گیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ نام آپ کی خوشیوں کو آپ کے گلے نہیں لگنے دیتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہن کو کھولنا ہوگا، ایکسٹینڈ کرنا ہوگا، ہر چیز کو شرک، بدعت، کفر کہنے سے آزاد ہونا ہوگا۔ ہر چیز من جانب اللہ ہے، یہ اس کی پیدا کی گئی ہے، اس کی کرافٹڈ ہے، اس کی کنسیکریٹڈ ہے، اس کی تخلیق شدہ ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو اس کی حصول علم میں ایکسل کرنے کی، حصول کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کنویں کے مینڈک بنیں گے نا تو کنویں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، مینڈک کی زندگی آپ کی ہوگی، ٹر ٹر ضرور کریں گے لیکن کبھی دنیا کے باہر نہیں جاتے، امام زمانہ کے ظہور کے صدقے۔
یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی جان سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ۔ ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتہ ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں، ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام مقدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں۔